عبد الملک بن مروان بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کا چہرہ بہت پروقار تھا مگر وہ لباس سے مسکین لگ رہا تھا۔ عبد الملک نے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس نوجوان کا نام سالم ہے اور یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے۔ عبد الملک کو دھچکا لگا، اس نے اس نوجوان کو بلا بھیجا۔ عبد الملک نے پوچھا کہ بیٹا، میں تمہارے دادا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مداح ہوں، مجھے تمہاری یہ حالت دیکھ کر بڑا دکھ ہوا ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر میں تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ تم اپنی ضرورت بیان کرو، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ نوجوان نے جواب دیا، میں اس وقت اللہ کے گھر میں ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کسی اور سے کچھ مانگوں۔ عبد الملک نے اس کے پروقار چہرے پر نظر ڈالی اور خاموش ہو گیا، اور اس نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ نوجوان جیسے ہی عبادت سے فارغ ہو کر بیت اللہ سے باہر آئے، اسے میرے پاس لے آنا۔ سالم بن عبداللہ فارغ ہو کر حرم سے باہر نکلے تو غلام نے ان سے کہا کہ امیر عبد الملک نے آپ کو یاد کیا ہے۔ سالم بن عبداللہ جب اس کے پاس پہنچے تو عبد الملک نے کہا، نوجوان، اب تو تم بیت اللہ میں نہیں ہو، اب اپنی حاجت بیان کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، آپ میری کون سی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، دنیاوی یا آخرت کی؟ تو عبد الملک نے جواب دیا کہ میری دسترس میں تو دنیاوی مال و متاع ہے۔ سالم بن عبداللہ نے جواب دیا، دنیا تو میں نے اپنے اللہ سے بھی نہیں مانگی، جو اس کا مالک کل ہے، آپ سے کیا مانگوں گا؟ میری ضرورت اور پریشانی تو صرف آخرت کے حوالے سے ہے، اگر اس سلسلے میں آپ میری کچھ مدد کر سکیں تو میں بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ حیران اور پریشان ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا، نوجوان، یہ تو نہیں، تیرا خون بہہ رہا ہے۔ عبد الملک کو حیران اور پریشان چھوڑ کر سالم بن عبداللہ علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکلے اور حرم سے ملحق گلی میں داخل ہوئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یوں ایک نوجوان حاکم وقت کو آخرت کی تیاری کا بہت اچھا سبق دے گیا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، اور یہ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مبارک محنت سے۔ یہ محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، خود بھی نیک عمل کرنا اور دوسروں کو بھی تلقین کرنا، خود بھی برائی سے بچنا اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔